ہاں جی، میں آپ سے السلام سوال علیکم. پوچھوں گا. وعلیکم السلام. میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ کیا اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جی سب سے نہیں، اہم موضوع ہے نا یہ. کیا یا علی مدد کہہ سکتے ہیں؟ یا علی مدد کس معنی میں؟ کس معنی میں آپ کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سوال آپ نے کیا نا. آپ کس جی معنی میں جی. لے رہے ہیں؟ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کس معنی میں کہہ رہے ہیں تاکہ اور بہتر سمجھ سکوں آپ کو انشاءاللہ. نہیں، اور میں سب سے سوال اہم آپ کا موضوع ہے نا. سب سے پہلے بات کرنا چاہیے. اس وجہ سے یہ موضوع کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کے لیے میں نے انیشیٹ کر دیا. جی بتائیے. میں کہہ رہا ہوں سوال آپ کا ہے نا کہ یا علی مدد کس معنی میں. ہاں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کس معنی میں کہتے ہیں یا علی مدد کس معنی میں کہتے ہیں آپ؟ میں نے تو ابھی کسی معنی میں کہا ہی نہیں ہے. آپ نے وہیں سے سوال اب کیا تو ہے نا. آپ آپ نے بتائیں. انکار نہیں کیا تو اس سے میں یہ سمجھا کہ آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں. کہ نہیں تو انکار ہوتا تو آپ کہتے کہ نہیں نہیں کہتا ہوں. غلط ہے. میں نے انکار نہیں کیا. میں نے کہا کہ کس معنی میں. اچھا تو یا تو اقرار کریے یا تو انکار کریے. کسی بھی معنی میں آپ کہتے ہیں تو بتا دیجئے کہ میں اس معنی میں کہتا ہوں. اور اللہ کے اگر آپ سوا کسی بھی معنی میں نہیں کہتے ہیں تو انکار کر دیجئے. اس میں گھمانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے سوا استغاثہ کسی سے جائز نہیں. اچھا اللہ کے سوا کسی اور سے استغاثہ نہیں. تو پھر یا علی مدد کہنے میں کسی اور کی کوئی اور نیت ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ روحانی اعتبار سے کوئی کہہ سکتا ہاں ہے. کیسے یعنی کیا معنی ہوگا اس کا؟ یعنی جو تصوف میں معنی بیان کیا جاتا ہے روحانی اعتبار سے. کیسے روحانی اعتبار سے کیا معنی بیان کیا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اسے مراقبہ سمجھتے ہیں. مطلب یعنی روحانی اعتبار میں جو حضرت مولا علی علیہ السلام کی جو روحانی طاقت ہے اس طاقت کے ساتھ استغاثہ کرنا اس چیز کا روحانی اعتبار سے تاکہ ہم میں روحانیت ان کا ذہن میں حضرت علی کا ایمان ان کا تقوی ذہن ملا کر ہمارے دل کو اس سے تقویت پہنچتی ہے. اچھا یہ بتائیے جب کوئی کہہ رہا ہے یا علی مدد تو وہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ روحانی مدد جو مانگ رہا ہے جو طاقت مانگ رہا ہے وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ یا علی مدد جب کہہ رہا ہے تو کیا اس کی نیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے یا علی سے مانگ رہا ہے رضی اللہ عنہ؟ دینے والی ذات تو اللہ ہی ہے. ہاں تو لیکن مانگ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ سے نا. ہاں روحانی اعتبار سے تو مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم موضوع ہمارے لیے واضح ہوا کہ روحانی اعتبار سے علی رضی اللہ عنہ سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگنا کیا صحیح ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی بہت اہم بات. جی جی یہ تو اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں آپ استغاثہ لیتے ہیں. یہ تو صرف اس معنی میں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ایمان ان کی زندگی ہاں جیسے ہم روحانیت. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کو پڑھتے پڑھتے ہمارے دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے. اسی معنی میں حضرت علی کی زندگی پڑھتے پڑھتے ان کا تقوی یاد کرتے کرتے دیکھیے دل میں پڑھتے پڑھتے جو تقوی جو تعلق ہو جو انسپریشن ملتا ہے یا جو موٹیویشن ملتا ہے ایک انسان کو وہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. پکارنے کی بات ہو رہی ہے. یا علی مدد جو انسان کہہ رہا ہے اس کی روحانی مدد حاصل کرنا اس کا مقصد ہے. تو اس تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے تو چلے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا. جی ہاں چلے اگر آپ کا جی مسئلہ اس سے حل ہو جاتا ہے تو الفاظ کو نکال لے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ الفاظ جو کہنا ہے نا جو دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک زمانے میں رہتے ہیں جو شوگر کوٹنگ کا زمانہ ہے. یہاں پہ بات قولوا قولا سدیدا سیدھی سیدھی بات کہہ دو کہ میں یہ مانتا ہوں. اس کی جگہ پہ لوگ شوگر کوٹنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے تاکہ تھوڑا سا دوا کڑوی دوا قبول ہو جائے. اب یہاں پر یہ واضح طور پہ کہا جائے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا جو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ علی مدد کہنا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز روحانی طور پر اگر کہہ رہا ہے روحانی مدد کے لیے تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ شیخ صاحبان آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں. یہ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی نے جو یہ بات کہی علی مدد تو مجھے شروع کا تو میں سنا نہیں. جب آپ جواب دینے لگے تو میں سمجھا شاید سوال ایسے ہی ہوگا. تو کیا یہ یا ابابکر المدد یا عثمان المدد یا عمر المدد یا حمزہ المدد یا ابن عباس المدد یہ سب کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے روحانی شیخ طاقت صاحب بڑھانے ہمارے کے جو لیے؟ بھائی ہے ان کا تعلق شیعہ مکتبہ فکر سے ہے شیعہ سوچ سے ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابو ہاں بکر مدد کہیں گے. لیکن علی اچھا مدد جب اچھا کہہ رہے ہیں تو حمزہ مدد بھی کہہ دیں گے اور عباس مدد بھی کہہ دیں گے اور ایسے اور بھی کہہ دیں گے روحانی اعتبار سے. جی جی تو ہاں اس میں نے سوال کا یہ جواب آپ روحانی دیں لیکن میں کیا اعتبار سے چاہ جو رہا ہوں. کہہ رہے ہیں یہ جو روحانی اعتبار کے لیے میں سمجھا یہ بات کہ چونکہ جی یہ شیعہ ہیں تو وہ ان لوگوں کا نام نہیں لیں گے.
پھر بھی شیعہ ہی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، کم سے کم ہاں وہ دیں حضرت گے نا، ابوذر کو مانتے ہیں، جی حضرت جی سلمان کو مانتے ہیں، جتنے بھی ہے حضرت وہ لیں گے. مقداد کو مانتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن اب خیر میں یہ ادھر میں نہیں چاہ رہا جاتا. ہوں، ابھی ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے شیخ کہ یہ ایک مسئلہ میں چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں، اس اسٹریم میں یہ بہت واضح ہو جائے بالکل تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ باقی رہے. جی، اور دلائل کے نہیں، ساتھ. روحانی مدد یہ ایک تھوڑا کلیئر ہونا تھا کہ جب یہ روحانی مدد کہہ رہے ہیں تصوف کے لحاظ سے کہ یا علی المدد کہنے سے ہماری روح کو طاقت آتی ہے، یا علی المدد کہنے سے، تو یا علی المدد کہنے سے روح کو طاقت آتی ہے، تو یہ پکار کس کو رہے؟ علی رضی اللہ عنہ ہی کو پکار رہے ہیں یا اللہ کو پکار رہے ہیں؟ تو کس کو پکار رہے ہیں؟ حضرت علی کو پکار رہے ہیں کہ حضرت علی کو جب پکاریں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روح کی جو طاقت ہے، قلب کی جو طاقت ہے، وہ کنورٹ کر دیں گے ہمارے سینے میں. تھوڑا میں سمجھنا تو میں تھوڑا الفاظ کو کھول رہا ہوں کہ جب ہم نے کہا یا علی المدد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آواز سنی، اور پھر وہ جو روح کی طاقت ہے، تزکیہ ہے، قلب کی طاقت ہے، وہ طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری طرف کنورٹ کیا، ہماری طرف بھیج دیا. کیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں، اور ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں؟ جی حسین بھائی آپ بتائیں. یہ موضوع کو اور اچھے سے کھول کے سمجھنا جو شیخ نے بتایا کہ کیا علی رضی اللہ عنہ نے سنا اور وہ طاقت علی رضی اللہ عنہ نے دی، یا کیا آپ کا ماننا ہے؟ جی نہیں، آپ نے تو شیخ صاحب کو مصروف کر دیا. میں نے تو کہا تھا ہی کہ اس مسئلے کو اگر آپ اس میں نٹشل میں ہی ختم کریں گے تو ان الفاظ کو باہر ہی نکال دیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باہر نکالیں گے یعنی کہ یہ غلط ہے آپ مانتے ہیں؟ تو چلو باہر اگر نکل آپ جائے. کوئی الفاظ آپ کو اگر غلط لگتے ہیں تو اس میں نکال لیتے ہیں، اس میں کیا یا مسئلہ تو ہے؟ غلط ہے یا تو نہیں ہے، لگنے کا کیا معاملہ ہے؟ یا تو ہے تو نکال دیں گے، ہم لوگ سب نکال دیں گے، اور نہیں ہے تو سب کے پاس ہے. تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، چند باتیں. مختلف دیکھیے جنگوں میں سب سے پہلی چیز، مختلف غزوات میں کچھ کتابوں میں آتا ہے ہمارے یہاں کے کچھ ہاں ہاں اصحاب اس طریقے کے نعرے دیتے تھے. ہاں، المدد کے الفاظ تو ان میں نہیں ہے، لیکن حروف ندا تو ان کے ساتھ اور میں کہنا چاہتا تھا دو باتیں، ایک تو حروف ندا والی بات اور ایک اور بات کا آپ بتائیے. جی حروف ندا والی بات ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح پکارا جاتا تھا یا اس طرح المدد کہا جاتا تھا، یہ بات تو سرے سے ہے نہیں. باقی یذکر کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ ذکر کیا جاتا ہے، تو بھائی ذکر کی جانے والی باتیں تو ہزاروں لاکھوں ہیں، عجیب عجیب باتیں مل جائیں گی آپ کو، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی جو بھلے غلط ہو لیکن مل جائے. لیکن رہ گیا زندہ آدمی ہے، اگر بھائی زندہ ہے تو زندہ لوگ جو بھی ہیں جب بھی کسی کو بلانا ہو سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فوج میں ہے اور کوئی محاذ ہے، کوئی ضرورت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا. جو بھی لوگ فوج میں ہوں گے، جو بھی کسی چیز کا اہل ہوگا، اس کو اس کام کے لیے بلایا جائے گا. اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی اور صحابی رسول ہوں، ان کی سیرت پڑھ کر کے، ان کی زندگی کا نمونہ دیکھ کر کے فیض حاصل کرنے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں بھی آپ اور ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر زندہ چاہے کل ہوں چاہے آج ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوں، اصحاب کا زمانہ ہو، اس زمانے میں چاہے آج کے زمانے میں اگر کوئی محاذ ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھئی آئیے، یہ سنبھالیے، ایسا کرنا ہے. تو ان دونوں باتوں میں ہمارا اور آپ کا اختلاف شاید نہیں ہے. تو پھر آخر حضرت یا علی المدد کہنے سے وہ کون سا پوائنٹ ہے جو الگ ہو رہا ہے، وہ کیا پوائنٹ ہے؟ ہاں حسین چلے بھائی حضرت، بتائیے. چلو میں اپنے الفاظ سے رجوع کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو بہت اچھا آپ نے جو رجوع کیا. تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ لائف میں بھی رجوع کر لیں، صرف اسٹریم میں نہیں. اور اس سے بچے کیوں؟ کیونکہ یہ واضح طور پر شرک ہے. اس میں کیا کیا عقیدے آتے ہیں؟ نمبر 1 تو آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ علی رضی اللہ عنہ بھی پوری دنیا میں سن رہے ہیں، ہر کسی کو جو کہہ رہا ہے یا علی مدد یا علی مدد، ہر کسی کو سن رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ. اور جبکہ سب کچھ سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. سورہ شورا سورہ 42 آیت نمبر 11. اللہ کسی کو اپنے جیسا بنائے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی؟ نمبر 1 یہ بات ہوتی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہنے لگایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو دعا جو ہوتا ہے عبادت ہوتی ہے. یہ پکارنا کہ کوئی کہہ رہا ہے یا علی مدد، تو یہ احساس اسے ہوتا ہے، جیسے ایک فیلنگ ہوتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ صرف عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے، دعا عبادت ہے، دعا بھی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بالکل نہیں ہے. اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ایا کا جو پہلے آتا ہے یہ حصر کا صیغہ ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر یہ خاص صرف اللہ سے ہی ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو صرف اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ شرک فی العبادہ بھی ہو گیا، اللہ کے اسماء و صفات میں بھی شرک ہو گیا. اور کوئی اگر یہ مانتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ دیں گے، جیسے روحانی طور پہ ہی دیں گے، اگر کوئی مانتا ہے روحانی طور پہ ملتا ہے فیض علی رضی اللہ عنہ سے، تو یہ ربوبیت میں بھی شرک ہو گیا. کہ کوئی مان رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے دینا، جبکہ ہر چیز کا، تمام آسمان و زمین میں رب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یعنی کہ 3 الگ الگ ٹائپ کے شرک ہو جائیں گے اس ایک جملے کے اندر. تو یہ آپ نے رجوع کیا، بہت ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اور امید کرتا ہوں آپ اسی چیز پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. جی شیخ شعبان. اچھا زید، ایک بات اور کہ جیسے الفاظ، مان لیجئے کوئی لفظ آپ بولتے ہیں اور معنی آپ میں ہی مراد لیتے ہیں، تو جو شرک اور بدعت کی چیزیں ہیں بطور خاص ان میں الفاظ کا بھی اعتبار، یعنی آپ الفاظ بھی نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، آپ معنی شرک والا مراد نہیں لیتے تو شرک والے الفاظ بھی نہ استعمال کریں، توحید والے الفاظ استعمال کریں. یہ بات پیش نظر رکھنی بہت ضروری ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.